کہ سورج یا چاند گرہن ہونے کے دوران دعا کرنا اور اس دعا کی قبولیت ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نشانیاں ہیں، اور ظاہری کرنے کے لیے جو قادر متعلق اللہ تعالیٰ سورج سے روشنی دیتا ہے اور چاند سے چاندنی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ان کو مات کر دینے پر بھی خود قادر ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر، وفات پر، یعنی کہ چاند گرہن ہو گیا تھا یا سورج گرہن ہو گیا تھا، اس زمانے میں لوگوں کے خیال میں یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کے وفات پر پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال وفات پر جیسا کہ ابھی ہوا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عقیدے کے نفی فرمائی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گھبراہی ہوئی، گھڑی ہوئی جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام سے نماز ادا کی اور نماز پڑھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ و برتر بھیجتا ہے، یہ کہ کسی کے موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی گھر والیوں کو، یعنی اپنے حاملہ عورتوں کو، اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھایا جائے، باہر نہیں نکالا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا کسی کے مرنے پر یا کسی کے پیدائش پر چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور چاند گرہن کے وقت یا سورج گرہن کے وقت آپ نے اپنے قریبی مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زیادہ ہو کر آپ نے نماز ادا کرنی، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کی وجہ سے کیوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے متوجہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس، میرے طرف متوجہ ہو۔ اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منقول کیا